ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین ابھی خبر آئی ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنا استعفیٰ لندن میٹنگ میں میاں نواز شریف صاحب کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا وزارت آپ کی امانت تھی تو میں یہ استعفیٰ دیتا ہوں۔ اس پہ بات کریں گے اصل ہوا کیا ہے، کرک جلسے میں عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے اور آج کیا نیا ہوا ہے انوکھا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور جو شہباز شریف اور مریم نواز کی آڈیو جو لیک ہوئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ رانا ثناء اللہ صاحب تو عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ اور اس وقت ایک چینل جو ہے جب فرح گوگی کی یا ملک ریاض کی یا دوسری تیسری جب آڈیو آتی تھی تو ان کا مدعا کچھ اور ہوتا تھا، اب کچھ اور ہے۔ تو زیادہ ساری خبریں ہیں، شروع میں عمران خان صاحب سے کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج کرک میں جلسہ کیا، انہوں نے ان کے ساتھ جو ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ تو آڈیو بند ہوگی تو عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے تھوڑے سے مطلب برداشت نہیں کر پاتے سم ٹائم، تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ میں بات کرنے لگا تھا، پھر مائک کو کبھی مار رہے تھے، کبھی وہ جو کاغذ ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا اس کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن بہرحال جب وہ خدا کر کے سیٹل ہوا تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو کاغذ پکڑا ہوا تھا تو جس ٹائم وہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے وہ کاغذ اڑتے ہوئے انہوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ بہرحال نہیں ہوا۔ اور ان کے جو رائٹ سائڈ پہ ایک لڑکا جو تھا وہ کسی اس پہ پول پہ چڑھا ہوا تھا، ان کو انہوں نے کہا گر جائے گا اترو، بس پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا، جو بھی کچھ بھی کہہ رہا تھا اس کو روک رہے، نہیں بس چپ خاموش۔ اور ایک جگہ پہ آ کے تو انہوں نے پشتو بولنے کی بھی شاید کوشش کی اللہ کا یا اس طرح کچھ کہنے کی، لیکن کہہ نہیں پائے، پھر خود ہی وہ دوسری طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ 4 سال بعد میں پتہ نہیں دوبارہ کب آؤں گا۔ مریم نواز شریف جو ہے بڑی بڑی باتیں اپنی آڈیو شاڈیو سارا کچھ بھلا کے ایک چیز کو جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ آخری واردات ہوگی ہماری جب اسلام آباد آئیں گے، اس کو ٹویٹ کے اوپر ری ٹویٹ کر رہی ہیں یا دیکھ رہی ہیں، اس کے اوپر رپلائی کر رہی ہیں، جس طرح پتہ نہیں کیا بات کر دی ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کی جو آج آڈیو آئی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے عمران خان صاحب نے بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ساری قوم کو بتا دیتا ہوں کہ میری کال کا انتظار کریں، اب تیاری کریں، 25 مئی ہے کو جو کچھ انہوں نے کیا تھا یہ مجھے سب پتہ ہے، لیکن اب میرا جو پلان ہوگا اس سے یہ قاتل رانا ثناء اللہ جو ہے اس کا بھی ایک پلان ہوگا، تو یہ دیکھ لے گا۔ میرٹ کے حوالے سے بات کی، آرمی چیف کے حوالے سے بات کی، فضل الرحمان کا جو میرے خیال میں عمران خان صاحب سم ٹائم لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ شاید وہ اور کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو نیچے سے رد عمل آتا ہے ڈیزل کا وہ بہت ہی خوفناک قسم کا ہے۔ اور یہ کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں، یعنی حسن نواز اور حسین نواز وغیرہ کے حوالے سے جس وقت پوچھا تو لوگوں کا رد عمل جو تھا وہ بھی دیکھنے والا تھا، اچھا خاصا بڑا جلسہ تھا۔ اب آتے ہیں جو مفتاح اسماعیل صاحب کی خبر ہے۔ آج خرم حسین صاحب جو اکانومسٹ ہیں، پہلے بھی وہ مفتاح اسماعیل کی تعریفیں کرتے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے پیچھے شاید خاقان عباسی بھی تھے اور وہ کہتے تھے جو بھی یہ فیصلے کرتے ہیں کیبنٹ کرتی ہے۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب سے سارے مشکل فیصلے دلوانے کے بعد آج خرم حسین صاحب نے یہ ٹویٹ کیا کہ گالی بھی ان کو پڑی ہے، مشکل فیصلے بھی انہوں نے کیے ہیں، اس ساروں کے بعد سارا کچھ کرنے کے بعد اب اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ پاپولر فیصلے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ جس وقت IMF سے پیسے بھی منظور ہو گئے ہیں، قسطیں مل بھی رہی ہیں ڈالر کی، انہوں نے لکھا بارش جب ہو رہی ہے تو اب عوام کو اگر کہیں سے کوئی ریلیف دے سکتے ہیں تو اس کے لیے وہ آ رہے ہیں۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب اگر یہ اپنے کریڈٹ پہ بات لیتے ہیں کہ ڈیفالٹ سے بچایا ہے، تو جہاں پہ ان کو ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے کسی بھی وزیر خزانہ کو کہ اس کی وجہ سے ڈیفالٹ ہوا ہے اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے، تو وہاں پہ ان کو کریڈٹ بھی دیا جانا چاہیے کیونکہ ساری نیگوسیشن اور بات چیت جو ہے وہ وہی کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے مفتاح اسماعیل کے حوالے سے انہوں نے اب دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کیا کرتے ہیں، کیونکہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اکانومی ٹیم کا حصہ بنائیں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کی بنیادی جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ہیڈ کے ساتھ اپنے ہوں گے، ظاہر ہے پہلے بھی ہوتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے ڈالر سستا کرنے کے حوالے سے، پالیسی کے حوالے سے، تو ان کا کیا کردار ہوگا اگر وہ نہیں بھی استعفیٰ ان کا نہیں مانا جاتا یا قبول نہیں کیا جاتا۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ جو اپنے چچا کے ساتھ بات کر رہی ہیں اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب شاید اب کسی قسم کی ٹیم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحب بار بار کہہ رہی ہیں یہ کیا کرتا پھر رہا ہے، اس کو تو پتہ نہیں کیا بولنا ہے، یہ گالیاں پڑھوا رہا ہے، ڈس اپوائنٹ کیا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا بولنا ہے، 4 دفعہ انہوں نے کہا کہ اس کو پتہ نہیں کیا بولنا ہے اس آڈیو میں۔ اور چچا جو ہیں جو کریڈٹ لیتے ہیں کہ ڈیفالٹ سے بچایا ہے ملک کو ہم نے، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں اس نے ڈنڈی ماری ہے، یہ کیا ہے۔ چچا بھی جو ہیں وہ بھتیجی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور فیملی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے، بے شک وہ اپنے داماد کے پلانٹ کے حوالے سے بات کرتی ہوئی نظر آئے، اس پہ بھی میں آتا ہوں، اور بے شک اس پہ نظر آئے، لیکن وہ بھرپور طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف اس کو سپورٹ کرتے ہوئے مطلب ان کے خلاف بول رہے ہیں مفتاح صاحب کے۔ اب آتے ہیں تھوڑا جو پلانٹ کی بات ہو رہی ہے، مفتاح جو بھی شہباز شریف صاحب سے سیکٹری ہیں یا جو بھی بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں جیو چینل پہ آتا ہوں۔ جیو چینل میں جس وقت ملک ریاض کی
فرح گوگی کی یا ان کی ملک ریاض کی بیٹی کی یا کوئی بھی پچھلی گورنمنٹ کی کوئی بھی آڈیو سامنے آتی تھی تو جیو کا سب سے پہلا مدعا یہ ہوتا تھا کہ یہ آڈیو آ گئی سامنے، یہ کرپشن ہو رہی تھی، یہ اقربا پروری ہو رہی تھی، یہ اپنوں کو نوازا جا رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا۔ اب جب شہباز شریف کی، نون لیگ کی، نواز جس کے جیو خود نزدیک ہے نون لیگ کے، جن کو وہ سپورٹ کرتا ہے، اس کی جس وقت خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس وقت نہ اقربا پروری ہو رہی ہے، نہ نوازا جا رہا ہے، نہ غلط کوئی کام ہو رہا ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے، سیکورٹی بریچ ہو رہی ہے۔ وہ دیکھیں پارلیمنٹ پرائم منسٹر ہاؤس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، یہ آڈیو کون لیک کر رہا ہے، یہ تو ملکی راز ہیں پتہ نہیں، اور پتہ نہیں ڈارک ویب پہ اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو یہ کون لیک کر رہا ہے۔ اور آگے سے جو نون لیگ والے ہیں وہ اتنی تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں، رانا ثناء اللہ سب جواب دے رہے ہیں کہ ہمارا کام تو یہ خود کر رہے ہیں، تو وہ تو ان کو فل ٹاس بالے پھینک کے دے رہے تھے شہزاد اقبال صاحب، سیکورٹی بریچ اور پتہ نہیں ملکی راز ہو جائیں گے۔ وہ مطلب ہے وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پلانٹ جو ہے کہاں سے منگوایا جا رہا ہے، اپنوں کے لیے پلانٹ منگوایا جا رہا ہے، اور مریم نواز اس میں کیا کہہ رہی ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کس طرح کہہ رہی ہیں وہ پلانٹ جو رکا تھا۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ، مفادات کا ٹکراؤ، کہ کسی بھی سیاستدان کو، خاص طور پہ جو حکمران ہیں، ان کو بزنس نہیں کرنا چاہیے، یہی وجہ ہے۔ کیونکہ 2019 میں اگر کسی کی امپورٹ پہ، کسی پلانٹ کے امپورٹ پہ جب کشمیر کے ایشو کے بعد پابندی لگی تھی وہاں سے سامان لانے کے لیے، تو اب وہ کس طرح اس کو ریلیکس کر سکتے ہیں اپنی اس میں آ کے، انلیس ایک تو پہلا تو یہ ہے کہ اپنا ہے مطلب داماد ہے، گرینڈ سن، جو اس کو کیسے آپ سن ان لا کہنا چاہیے یا جو بھی کہنا چاہیے، اس کو کیسے آپ کر سکتے ہیں کہ اجازت دے دیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ اس کے لیے اتنے فکر مند ہو رہے ہیں، اس کی سفارشیں کروا رہے ہیں پلانٹ لگوانے کی، اور بزنس بھی وہاں کر رہے ہیں جس کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر آپ باتیں کرتے ہیں کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، فلانا ایجنٹ ہے، اور ادھر سے پلانٹ لانے کے لیے اپنے پیسے، اپنے الو، اپنے کاروبار سیدھے کرنے کے لیے بالکل کہا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر بالفرض چلے میرٹ کے اوپر ہے سارا کچھ، سب کچھ میرٹ کے اوپر ہے، کیونکہ اگر میرٹ کے اوپر ہوتا تو پھر یہ ساری چیزیں ہوتی تو ای سی سی میں جائے گا، وہ جو سیکرٹری بتا رہے ہیں، پھر کیبنٹ میں جائے گا تو وہاں پہ رولا پڑے گا۔ تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں دیکھیں اس سے تو تاثر میرا بڑی میرٹ پہ کام کر رہے ہیں، تاثر اس طرح نہیں ہے، وہ صرف اس رولے اور اس پروپیگنڈے سے ڈر رہے ہیں شہباز شریف صاحب جو آگے پڑھ سکتا تھا، اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں، ادروائز یہ نہیں ہے کہ وہ بہت ہی کوئی زبردست میرٹ کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر امپورٹ پہ پابندی تھی 2019 میں، تو جب باقاعدہ طور پہ سب کے لیے پابندی کھلے گی، پتہ نہیں کتنوں کے پلانٹ رکے ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں کتنوں کا سامان وہاں سے آتے ہوئے رکا ہوگا، تو جب سب کے لیے کھلے گا تو پھر آپ کے لیے بھی کھلنا چاہیے، یہ تو پھر فیور ہے۔ اگر یہ میرٹ پہ بھی، اگر یہ سارا کچھ میرٹ پہ ہے، پھر وہ ایک ہاؤسنگ اسکیم ہے، اتحاد ہاؤسنگ اسکیم کون سی رحمی یار خان میں، اس کے لیے بھی پتہ نہیں کیا کیا پاس کروایا جا رہا ہے۔ یہ ہے حکومت آنے کے بعد کس طریقے سے اپنوں کو نوازا جا رہا ہے، اور چچا جو بالکل ہیلپ لیس نظر آ رہے ہیں بھتیجی کے آگے، صاف سی بات ہے۔ اور دوسری، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ انہوں نے بھی عجیب ابھی بات کی ہے شہزاد اقبال کے پروگرام میں، صرف 3 منٹ کے اندر انہوں نے ان کا تضاد چیک کریں۔ پہلے کہتے ہیں کہ یہ گفتگو جو ہوئی ہے، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیکورٹی بریچ ہے، اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے ہمارے مطلب اندر سے کوئی ریکارڈ ہوا ہے، یہ تو کوئی ہیک کرے، 4 بندے بیٹھے ہوں تو ایک کا فون اگر ہیک ہو تو وہ سارا کچھ سامنے آ سکتا ہے۔ بعد میں تھوڑی دیر بعد شہزاد اقبال نے درمیان میں کوئی اور بات کر کے جب دوبارہ آئے کہ یہ تو دیکھیں، کہتا ہے اچھا چلیں آپ کھل کے آپ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہماری سیکورٹی پہ پرائم منسٹر اس کی سیکورٹی پہ جو مامور ہیں وہی کر سکتے ہیں، کوئی پرائیویٹ بندہ ہیک نہیں کر۔ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیک کر سکتے ہیں، اور تھوڑی دیر پہ کہہ رہے ہیں کوئی پرائیویٹ ہیک نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی جتنی بھی آڈیو ہے اس سے تمہیں فائدہ ہوا ہے لیک ہونے کا، اس سے تاثر ملا، میرٹ سے کام کر رہے ہیں، جس میں میرے بھی ذہن میں فوراً گیا تھا، ہر شہزاد صاحب نے بھی سوال پوچھا، کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے کروائی ہے، یا تو پھر یہ ہے کہ چچا جو ہے وہ بھتیجی کو خراب کرنا چاہ رہا ہے، مطلب ان کے اوپر الزامات یا ان کے کام کو روکنا چاہ رہا ہے، جو بھی ہے، تو یا یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر کوشچن اٹھے، کیونکہ اس پوری آڈیو میں شہباز شریف صاحب ہو سکتا ہے کہیں بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں ڈنڈی ماری ہے یا میرٹ پہ نہیں یہ بڑا رولا پڑے گا، وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جہاں پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ صرف اور صرف مریم نواز شریف صاحبہ ہی پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر ہو سکتا ہے آپ نے لیک کروائی ہوگی، پھر انہوں نے وہ شیر رشید کا کوئی پرانا بندہ تھا وزارت داخلہ میں، ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، اور عجیب سی بات تھی کہ تھرو آؤٹ جو کنسرن رہا وہ جیو چینل کا یا اس صحافی کا، وہ یہی کنسرن رہا کہ پتہ نہیں اہم راز نہ کہیں ہو جائیں، پتہ نہیں کتنے 100 GB کا پڑا ہوا ہے وہ $3.5 لاکھ میں بیچنے کے لیے ڈارک ویب پہ پڑی ہوئی ہیں، اس میں بھی پتہ نہیں کتنی آڈیو ہوگی۔ اکثر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں کوئی آڈیو نہیں ہوگی ہماری، ہم ایک لفظ ایسا ویسا نہیں ہوگا، ہم تو بڑے میرٹ پہ کام کرتے ہیں جیسے،
یہ ہے وہ سارا مدعا جس کے اوپر ابھی جو ہے آڈیو کے اوپر جو باتیں چل رہی ہیں. یاد کریں جو پچھلی آڈیوز آئی تھی ملک ریاض کی تھی یا کسی کی تھی, آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا. اس وقت اگر کوئی کہتا تھا ان کو کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے کسی کی آڈیو ریکارڈ کرنا, وہ کہتے تھے آڈیو جس نے بھی ریکارڈ کی ہے جہاں سے بھی ہوئی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے, یہ چیز سامنے کیوں نہیں دیکھتے آپ. یہ سارے کہتے تھے احسن اقبال. آج تو طلال چودھری صاحب نے بھی بجائے اس کے کہ باتوں انہیں پتا تھا اقربا پروری. آپ کو پتا ہے طلال چودھری کے ان کے کیمپ میں ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ طلال چودھری صاحب کس کے کیمپ میں ہیں, اور انہوں نے آ کے سب سے پہلے یہ باتیں کی ہیں وہ انہی کے کیمپ میں جس کے خلاف یہ جاتی ہے آڈیو, یعنی مریم نواز شریف صاحبہ کے. تو انہوں نے آگے پریس ٹاک کر دی کہ پتہ نہیں وہ ملکی سیکورٹی کو کیا ہو گیا, یہ اس طرح کی چیزیں باہر آنا شروع ہو گئی ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے باہر آنا شروع ہو گئی ہیں, آپ سب سے زیادہ بولتے تھے فرق ہوگی. اور ملک ریاض اور وزیر اعظم ہاؤس یا خاتون اول کی کوئی اگر آڈیو آتی تھی پریویس وہ جو فارمر تھی, اب وہ صرف اور صرف مدعے سے مسئلہ ہٹانے کے لیے اس کو نیشنل سیکورٹی والی سائڈ کے اوپر ٹرن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پہ کوئی سوال نہ آ جائے یا مریم نواز شریف صاحبہ پہ کوئی کوشچن نہ آ جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ تھی ابھی تک کی جو باتیں ابھی ہوئی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت.